نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم نماز کے حوالے سے ایسے اسباب کے بارے میں دیکھیں گے جو خشوع کو ختم کرتے ہیں یا اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کیا کریں گے آپ جان کے ایسے اسباب کے بارے میں، رکاوٹوں کے بارے میں جان کے کیا کریں گے؟ کرنے والا کام کیا ہے؟ ان رکاوٹوں کو دور کر دیں اور ان اسباب کو ختم کر دیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کی جگہ کے بارے میں انسان کو کون سے امور مشغول کر لیتے ہیں۔ جیسے انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک خاص ماحول میں آ جاتا ہے نا۔ تو اب آپ نے جس وقت تکبیر تحریمہ کہی تو آپ نماز میں انٹر ہو گئے اور آپ نے ارد گرد نہیں دیکھنا، سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، تو وہ جگہ بھی اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے۔ تو ہمیں نماز کی جگہ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ نماز کی جگہ کس طرح سے اپنے اندر انوالو کرتی ہے۔ سیدنا انس نے بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پردہ تھا، اسے انہوں نے گھر کے ایک کنارے پر لٹکا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پردہ نکال دو، اس کی مورت یعنی اس پر بنی ہوئی جو تصویریں ہیں وہ میرے سامنے آتی ہیں نماز کے دوران تو میرا دل اچاٹ ہوتا ہے۔ کین یو امیجن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اس تصویر کی وجہ سے میرا دھیان نماز میں چلا جاتا ہے تو میرا دل اچاٹ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی کی یہ صورتحال ہو سکتی تو ہمارے جیسے لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارد گرد کے ماحول میں جو کچھ نماز سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی انسان کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 5959 نمبر پر۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی روایت بھی 1786 نمبر روایت بھی اسی کے قریب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی پبلک اسپاٹ پر ہو، کسی پارک میں، کسی عوامی گزرگاہ میں، شور اور ہنگامے کی جگہ پہ، آپ کسی مال میں ہیں، کسی گھر سے باہر کسی بھی پلیس پر ہیں جہاں پر لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں یا بہت زیادہ شور ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کا دھیان بٹ جاتا ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں پر نماز ادا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ نماز کی ادائیگی کا جب وقت آ جائے اور انسان کو ڈر ہو کہ کہیں دوسرے مقام پر پہنچنے سے پہلے نماز فوت ہو جائے گی تو اسی مقام پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ کے خشوع کے راستے میں رکاوٹ تو بنیں گے، وہ سارے اسباب ہی۔ تو ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے جہاں نظروں کو مشغول کرنے والی بہت ساری چیزیں موجود ہوں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ آپ ایسی جائے نماز پر نماز پڑھتے ہیں یا ایسے فرش پر نماز پڑھتے ہیں یا ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کی سوچ کہیں انوالو ہوتی ہے، تو آپ کو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسی جگہ بھی نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے جہاں لغو چیزیں اللہ یعنی فضول چیزیں پڑی ہوں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کہیں ایسی جگہ نماز کرنے کی نیت کر لی ہے جہاں پر بہت سارے ڈیکوریشن پیسز پڑے، وہ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اپنے اندر انوالو کر لیتی ہیں۔ تو بیکار چیز ہے نا، بیکار چیزوں کو نماز خراب کرنے کا بہت موقع ملتا ہے۔
اسی طرح سے جب بہت سردی کا موسم ہو تو ہیٹر کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جب بہت گرمی کا موسم ہو تو بہت اے سی کے قریب کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے یعنی سردی میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ گرمی حاصل کر سکیں یا گرمی میں ٹھنڈک کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے انسان کا دھیان پھر اسی طرف رہتا ہے. یعنی انسان بعض اوقات ٹھنڈک کو بہت انجوائے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. بعض اوقات بالکل آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اور آپ ہیٹر کے عین سامنے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہیٹر کی وجہ سے آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا دھیان آپ اپنے بدن کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں رہتا. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ برداشت کرنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. اور یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا. اسی وجہ سے ہے یہ حکم بھی کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لو. لیکن یہ ہے کہ یعنی موسم آپ کو اپنے اندر انوالو نہ کر لے. آپ کو عجیب بات محسوس ہوگی. ہمیں 3 سال پہلے جب میں نے حج کیا تو اس موقع پر ایسا تھا کہ ہم مینا میں پہنچے ہی تو یعنی سب سے پہلے ہمارا ارادہ یہی تھا کہ ہم مسجد خیف میں جائیں گے جہاں بہت زیادہ کثیر انبیاء نے نماز پڑھی ہے. تو ہم نے اس کی طرف رخ کیا ہی تو اذان ہونی شروع ہو گئی اور وہاں اذان کے بعد بہت زیادہ وقفہ نہیں ہوتا. اب آپ جانا چاہتے ہو اور ایک جگہ بند ہے راستہ, دوسری جگہ بند ہے, بیریئرز لگے ہوئے ہیں, ٹریفک کو جانے کی یعنی کسی اور چیز کو جانے کی اجازت نہیں. آپ نے پیدل جانا اور آپ کو لمبا راستہ کاٹ کر آنا ہے. ہم مشکل سے مسجد خیف کے احاطے میں پہنچے تھے تو جماعت کھڑی ہو گئی. اب ہم چونکہ ابھی نماز کا وقت نہیں تھا اور اگر ہم سیدھے راستے سے جاتے تو ہم مسجد کے اندر بہت دیر پہلے سے پہنچ جاتے. خیر ہمارے پاس جائے نماز بھی نہیں تھی اور فرش پر ایک لمحے کے لیے بھی پاؤں رکھنا مشکل تھا. اور یعنی سڑک تھی, سڑک کے اوپر ہم تھے اور کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں تھی اور اللہ کے آگے جھکنا تھا. ریئلی کم ہی ایسی نمازیں ہوں گی جو اس انداز میں ادا کی گئی. ریئلی بہت مختلف نماز تھی کیونکہ پوری توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی جانب تھی. الحمدللہ انسان کو وہ تکلیف جب جہنم کی تکلیف تک پہنچاتی ہے تو یعنی گرمی کی شدت اور پاؤں جو ہے وہ چھالے چھالے ہو رہے تھے, یعنی رکھا نہیں جا رہا تھا پاؤں زمین پر. اور جب سجدہ کرنے کے لیے گئے تو سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ بھی آپ نے رکھنے اور ظاہر ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو ایسی نمازیں انسان کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملے تو پتہ چلتا ہے. گر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے کہ زیادہ آسانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہتی. تو سکون والی جگہ ہو, نارمل ماحول ہو, آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ ماحول آپ کو اپنے اندر انوالو نہ کرے. گرمی, سردی, ہوا, بہت زیادہ ہوا آتی ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی انسان کا دھیان اپنے جسم کی کمفرٹ کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح سے بہت زیادہ سردی میں جس وقت انسان کو ہیٹ پہنچتی ہے تب بھی انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں شدید گرمی نمازی کو حضور قلب اور خشوع سے روکتی ہے. اس وقت انسان عبادت بادل ناخواستہ اور بے دلی سے کرتا ہے. اس لیے یہ شارع علیہ السلام کی حکمت ہے کہ انہوں نے صلاۃ ظہر میں تاخیر کا حکم دیا تاکہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے اور بندہ قلبی طور پر حاضر ہو کر نماز ادا کر سکے اور اسے خشوع کی پرکیف لذت حاصل ہو سکے جو کہ نماز کا مطلوب و مقصود ہے.
تو ہم نے دیکھا پہلی بات کو کہ نماز کی جگہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی، گرمی، سردی، نقش و نگار، ماحول میں آوازیں، شور، بات چیت، لوگ احتیاط نہیں کرتے، اور کچھ نہیں تو کسی کا فون آیا اونچی آواز سے باتیں کرنا شروع ہو گیا. آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کہاں چلے جائیں، نماز کی نیت کر چکے ہیں. کیونکہ لوگوں کے نزدیک نماز کی ویلیو نہیں، وہ جو موبائل پہ یعنی گفتگو ہو رہی ہے، شاید بامانی بھی ہو، لیکن اس گفتگو کی زیادہ اہمیت ہو جاتی. بس اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو گپ شپ کی عادت بہت ہو گئی ہے، اور اس گپ شپ کی عادت نے انسانیت چھین لی ہے. کوئی لوگ پرواہ نہیں کرتے کہاں کون بیٹھا ہے، اور مجھے لوگوں کا لحاظ رکھنا ہے. اور لوگ اگر عبادت میں تو عبادت کا بھی لحاظ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اسی طرح سے منقش اور مزین مصور کپڑوں میں نماز ادا کرنے سے گریز کرنا چاہیے. سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے. فرمایا میرا دل ان نقشوں میں پڑ گیا. کیونکہ انسان کا دماغ ہے نا، وہ حساب کتاب لگانے لگ جاتا ہے، کسی چیز میں انوالو ہو جاتا ہے. اس کو لے جاؤ ابو جہم کے پاس اور مجھے اس کی کملی لا دو، یعنی سادہ چادر. صحیح مسلم کی 556 نمبر روایت ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں یہ پچھلے سیزن میں مختلف جو برانڈز ہیں انہوں نے طوطے اور چڑیاں اور بہت ساری چیزیں ایسی بنانی شروع کی کپڑوں میں. مجھے ایک ڈیزائنر نے کہا کہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہے، تو ایک مشہور برانڈ ہے جن کی وہ ڈیزائنر ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جواب دے دیا کہ میں نے طوطے نہیں بنانے. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بلوایا اور کہا کہ آپ طوطے کیوں نہیں بنانا چاہتی، ہم آپ کو اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو میں طوطا بنا تو سکتی ہوں لیکن اوپر گرمی بہت ہے، تو مجھے اوپر کی گرمی سے ڈر بہت لگتا ہے. تو مجھے ان کی بات اتنی پیاری لگی. تو اس دفعہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیفرنٹ برانڈز والوں نے پنجرے بنائے ہوئے ہیں، طوطے چھوڑ دیے، کیونکہ لگتا ہے کہ طوطے جو ہیں وہ زیادہ بکے نہیں. کیونکہ ہر ایک کو اپنی نماز کی فکر بھی ہوتی ہے. انسان بعض اوقات غلطی سے پہن بھی لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر جب اسے پتہ چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ مسلم معاشرے میں ابھی ایسے لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے جو بالکل اوائڈ نہیں کرتے. تو بہرحال 5 وقت کی نمازیں ہمیں بہت ساری خرافات سے دور کر دیتی ہیں. الحمدللہ آخر کتنی دفعہ طوطے والی قمیض بدل کے انسان نماز ادا کرے. تو اسی طرح سے یعنی مختلف قسم کی تصویریں بنی ہوتی، جیسے لڑکوں کے بچوں کی اگر آپ ٹی شرٹس دیکھیں تو اس کے اوپر بہت ساری تصویریں ایسی بنی ہوئی ہوتی ہیں جن کے ساتھ نماز ادا نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کسی نے شرٹ پہنی اور شرٹ کے آگے تو تصویر نہیں، پیچھے تصویر ہے. اب جو پیچھے والا نمازی ہے اس غریب کی شامت آ گئی. وہ جو ہی نماز کے لیے سر اٹھاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سامنے تصویر نظر آتی ہے، اس کی نماز خراب ہوتی ہے نا. اور جو پہن کے نماز ادا کر رہا ہے اس کی نماز نہیں ہو رہی. اسی طرح سے جائے نماز کے اوپر بہت ساری تصویریں، بہت ساری ایسی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جو اپنے اندر انوالو کرتی ہیں. تو میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک تو نقش و نگار والی چیزیں، منقش. دوسرے مزین، بہت زیادہ مزین چیزیں ہوتی ہیں، بہت ہی خوبصورت چیزیں جب بنائی جاتی ہیں وہ بھی اپنے اندر انوالو کرتی ہیں. اور تیسری چیز ہے تصویر والے کپڑے. تصویر والے کپڑے بھی بہت زیادہ انوالو کرتے ہیں، لیکن تصویر والے کپڑوں میں تو ظاہر نماز ہو ہی نہیں سکتی. تصویر والے کپڑوں میں کبھی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر جانداروں کی تصویریں اگر ہوں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے یہاں جیسے ڈیجیٹل پرنٹنگ کا سلسلہ ہوا تو عمارتوں کی تصویریں بھی شرٹس کے اوپر ہیں، کپڑوں کے اوپر مختلف طرح کے. کبھی کسی کے اوپر کوئی مینار بنایا ہوا ہے، کسی کے اوپر کوئی عجوبہ بنایا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کسی کی شرٹ بھی دیکھیں تو آپ دیکھنے ہی لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر نماز کورس میں ابھی آپ دیکھیے گا ادھر، اگر نماز کے دوران ایسی کوئی چیز زمین پر ہو تو آپ خیال کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیسے جا سکتی ہے؟ حالانکہ یہ چھت پہ ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے مزین کیا ہے،
تو چھت کی طرف تو وہ توجہ نہیں جاتی. تو چاہے زمانے میں رواج اور فیشن کا کوئی تقاضا ہو، نماز تو اجازت نہیں دیتی کہ انسان ایسی چیزیں پہنے جس کی وجہ سے اس کا رب ہی اس سے چھوٹ جائے اور رب ہی روٹ جائے. تیسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کھانے کی موجودگی میں نماز ادا کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ آج کل افطار کا وقت ہوتا ہے اور لوگ افطار کے ٹیبل لگا کے قریب ہی جائے نمازیں بچھا کے نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں کہ چلو کھجور سے روزہ افطار کیا، تھوڑا سا پانی پیا تو نماز ادا کر لیں. آپ کھا پی لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اپنی بھوک مٹا لیں اور اس کے بعد اٹھ کے آپ نماز ادا کریں تاکہ آپ اللہ رب العزت کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہو سکیں. لیکن یہ معاملہ غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ دوپہر کے وقت گھر پہنچیں اور آپ کی یعنی یا کسی ایسے وقت میں پہنچیں جب نماز کا وقت ہے اور ادھر سے کھانے کا وقت بھی ہے، تو کھانے کے وقت پہ پہلے کھانا پھر نماز. ہاں نماز قضا ہو رہی ہو تو اور بات ہے، لیکن نماز ظاہر ہے کہ آپ عمومی طور پر اپنے مقام پر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا کیا فاصلہ ہے، نماز ادا کر کے چلے جائیں. لیکن اگر کھانا سامنے ہو تو پہلے کھانا کھا لیں. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کا چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کھجور اور پانی کے بعد سیدھے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. جب آپ کو بھوک لگی ہے تو پہلے آپ کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، آپ خوب اپنے آپ کو تھوڑا بہتر پوزیشن پر لے آئیں، اس کے بعد آپ نماز ادا کریں تاکہ خشوع کی کیفیت حاصل ہو. جب حرم میں انسان نماز پڑھتا ہے، خاص طور پر رمضان میں، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو ممکن ہے موقع ملا ہو، تو حرم میں اتنا وقت ضرور دیا جاتا ہے جس دوران لوگ کچھ کھا پی لیں. کھا پی کے جب لوگ فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا لیکن اتنا کم بھی نہیں ہوتا، ایون کہ لوگ قہوہ بھی پی چکے ہوتے ہیں، یعنی کچھ کھا پی کے قہوہ بھی لے لیتے ہیں. تو اس کے بعد کی جو نماز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خشوع والی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جا رہا، کیونکہ آپ نے روزہ رکھا اللہ کے لیے، افطار کیا اس کے لیے. اب پیاس چلی گئی، آنتیں تر ہو گئیں اور اجر ثبت ہو گیا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے حضور جب انسان ایسی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خشوع نصیب ہوتا، توجہ کرنے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ. تو جب کھانے کی خواہش ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ نماز پڑھیں. میں کچھ فقرے ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر ایک فقرہ یہ ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں پھر تسلی سے کھانا کھا لیں گے. آپ اس فقرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کون سا کام تسلی سے کرنا چاہیے؟ نماز نا. تو آپ کھانا کھا لیجئے اور اس کے بعد نماز ادا کر لیجئے. یہی آپ کے نبی نے حکم دیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام. نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حکم ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب کھانا سامنے آئے. ولا هو يدافعه الاخبثان. یا پخانہ یا پیشاب کا تقاضا ہو تو نماز ادا نہیں کرنی چاہیے. یعنی آپ نماز کو زیادہ توجہ دو بنسبت اس کے کہ اپنی ضروریات کے لیے آپ زیادہ وقت نکالیں. کھانا پہلے کھا لیجئے. اگر انسان کو کوئی حاجت درپیش ہے تو پہلے فارغ ہو جائے تاکہ تسلی سے نماز ادا کی جا سکے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 560 نمبر پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سامنے رکھنا چاہتی ہوں 557 نمبر پر. اذا حضر العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء. جب شام کا کھانا سامنے آئے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لو. ادھر نماز کھڑی ہو سے کیا مراد ہے؟ جماعت ہو رہی ہے. اب پہلے کھانا کھا لو کیونکہ آپ کو خشوع نصیب نہیں ہوگا. کتنا پیارا دین ہے.
انسانی ضروریات کا کتنا لحاظ اور احساس ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا رہ جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے کوئی یہ سوچے کہ اگر میں نے جماعت کھڑی ہو گئی اور اس وقت پہ اگر میں اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے چلا جاؤں تو میری جماعت چھوٹتی ہے، تو وہ پیشاب یا پخانہ روک کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ نے روایت کیا کہ آدمی نماز پڑھے وہ پیشاب یا پخانہ روکے ہوئے ہو، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 499 اور 500 نمبر پر۔ نہا ان یصلی الرجل وہو حاقن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی نماز پڑھے اور وہ پیشاب یا پخانہ روکے ہوئے ہو۔ تو جو شخص ایسی حالت میں وہ پہلے جائے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، چاہے اس کی جماعت چلی جائے، کوئی بات نہیں، خشوع نہیں جانا چاہیے، ضروریات سے پہلے فارغ ہو کے آ جائیں۔ عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حج یا عمرہ کے لیے نکلے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، وہی ان کی امامت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فجر کی نماز کی اقامت کہی، پھر لوگوں سے کہا تم میں سے کوئی امامت کے لیے آگے بڑھے۔ وہ قضائے حاجت کے لیے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے، جب تم میں سے کسی کو پاخانہ کی حاجت ہو اور اس وقت نماز کھڑی ہو چکی ہو تو وہ پہلے قضائے حاجت کے لیے جائے۔ فجر کی نماز کی اقامت کہی جا چکی اور اس موقع پر کسی کو ضرورت محسوس ہوئی اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ کسی بیماری سے یا کسی عام معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، تو اپنی جگہ امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر جائیں، اپنی نماز چھوڑ کے چلے جائیں اگر آپ نے امامت نہیں بھی کروانی، لیکن پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہوں گے پھر نماز ادا کریں گے۔ صحیح سنن نبی داؤد کی روایت 88 نمبر پر ہے۔ پھر نماز کے دوران بھی اگر کسی کو ضرورت درپیش ہو تو اسے اپنی نماز چھوڑ دینی چاہیے، توڑ دے نماز اور جا کے پہلے فارغ ہو اور پھر طہارت حاصل کرے، پھر نماز ادا کرے۔ اسی طرح سے یہی معاملہ گیس پاس کرنے کے حوالے سے ہے، کیونکہ انسان کو جب ایسا کوئی عذر لاحق ہوتا ہے تو اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور یہ بیماری بھی ہے، یعنی ریح کو روکنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اونگ کے دباؤ میں بھی نماز ادا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت انس سے روایت رسول اللہ نے فرمایا اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلینم حتی یعلم ما یقرأ، جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، چھوڑ دو نماز اور سو جاؤ، پھر اس وقت نماز پڑھو جب کہ جان لو کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ یعنی اتنا زیادہ ضروری ہے کہ نماز ترک کر دو، سو جاؤ، مجبوری دور کر لو، لیکن نماز دل کی حاضری سے ادا کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 213 نمبر پر۔ سیدہ عائشہ کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔
جب انسان اونگ کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان جانے کیا کچھ کہلوا لے زبان سے۔ صحیح بخاری کی 212 نمبر روایت۔ یہ حدیث فرض نمازوں کو بھی شامل ہے کہ اس کے وقت کے ختم ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہ رہے، یعنی اگر وقت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے پھر معاملہ فرق ہوگا۔ اور یہ حدیث نفل نمازوں اور قیام اللیل کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ قبولیت دعا کا وقت ہو اور ایک تہجد گزار اونگ کی وجہ سے لا علمی میں بد دعائیں کرنے لگے۔ اسی طرح سے کوئی شخص باتوں میں مشغول ہے یا سوئے شخص کے پیچھے نماز سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، سونے والے اور گفتگو کرنے والے کے پیچھے قریب نماز نہ پڑھو۔ فتح الباری کی روایت ہے، کتاب الوضو باب الوضو من النوم۔ بات کرنے والا کبھی اپنی باتوں سے دوسروں کو غافل کر دیتا ہے، اور نیند سے مغلوب شخص سے کبھی ایسی چیز ظاہر ہو جاتی جس سے انسان غافل ہو سکتا ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ متحدثین کے پیچھے یعنی باتیں کرنے والوں کے پیچھے نماز کو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے مکروہ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی گفتگو نمازی کو نماز سے مشغول کرتی ہے۔ شرح عون المعبود میں یہ والیوم 2 پیج 388 پر ہے۔ اسی طرح سے نائم یعنی جو شخص محو خواب ہے، اس کے پیچھے نماز سے روکنے والے دلائل کو اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے ضعیف قرار دیا۔ امام بخاری اپنی صحیح میں فرماتے ہیں، باب الصلاۃ یہ ہے خلف النائم، سوئے شخص کے پیچھے نماز کا بیان۔ پھر حضرت عائشہ کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم نماز پڑھتے رہتے اور میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی، یعنی یوں اگر نماز پڑھیں تو حضرت عائشہ یہ اس رخ ہوتی تھی۔ جب آپ وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ صحیح بخاری کی 512 نمبر روایت۔ امام بخاری، مجاہد اور طاؤس رحمہم اللہ نے سوئے شخص کے پیچھے نماز کو مکروہ کہا ہے، اس لیے کہ اس سے سونے والے سے ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو نمازی کو مشغول کر دے۔ فتح الباری کی روایت ہے۔ لیکن اگر اس کا اندیشہ نہ ہو تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے نماز میں کوئی شخص خود اونگ رہا ہے امامت کروانے والا، اور ایک یہ کہ کسی کے آگے کوئی سو رہا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو نماز میں مشغول کو ہونے کا اندیشہ ہو وہ سوئے بچے کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز ادا نہ کرے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ کی قبلہ رخ اس انداز سے ہوتا ہے کہ آپ کا بیڈ پڑا ہوا ہے، بچہ لیٹا ہوا ہے، اور آپ اس طرف کو بچے کے بعد یعنی جیسے یہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے نماز ادا کرنے سے روکا، مکروہ قرار دیا ہمارے ائمہ نے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کا دھیان بڑھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، فرض کرو کچھ لوگ نہیں ہیں، ایک ہی فرد ہے بیٹھا موبائل پہ بات کر رہا ہے، ایسی جگہ نماز ادا نہ کریں، کیونکہ آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز میں توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نماز کے دوران کنکریوں کو برابر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو ایسا فرش نہیں ہوتا، لیکن کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ آپ سیر و تفریح کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہائیکنگ پہ نکلے، کسی ایسی جگہ پر ہیں آپ جہاں آپ کو نماز ادا کرنی پڑے، تو کنکریاں برابر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے اس سلسلے میں حضرت معیقب کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، معیقب بن ابی طلحہ نے بیان کیا کہ ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کنکریاں برابر کرتا تھا، جیسے لوگ نماز کی جگہ برابر کر لیتے ہیں، کپڑا سیدھا کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر لو، ایک ہی بار کر کے پھر نماز ادا کرتے رہو۔ صحیح بخاری کی 1207 نمبر روایت۔ ایک اور حدیث ہے، تم نماز پڑھنے کی حالت میں کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرو، یعنی انہیں برابر نہ کرو، ادا کرنا ضروری ہے تو ایک ہی دفعہ برابر کر لو۔ صحیح سنن نبی داؤد کی روایت ہے 946 نمبر پر۔
نماز کے دوران کنکریاں برابر کرنے سے اس لیے روکا کہ نمازی کا خشوع متاثر ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب نمازی مسلسل خشوع میں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مسلسل عمل ہی خراب ہو جائے، اور اگر نماز سے پہلے ہی سجدے کی جگہ ہموار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے کبھی کسی کو ایسی جگہ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے جہاں فرش کچا ہے یا کہیں پہاڑی علاقہ ہے تو نماز کے دوران ناک اور پیشانی سے گرد و غبار صاف کرتے رہنا، پونچھتے رہنا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر بھی سجدہ کیا، کیچڑ پر بھی، مٹی پر بھی سجدہ کیا، اور آپ کی پیشانی اس سے آلودہ ہوئی، لیکن آپ ہر سجدے کے بعد پیشانی اور ناک صاف کرنے اور آلودگی دور کرنے میں مشغول نہیں ہوئے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی بات ارشاد فرمائی، ان فی الصلاۃ شغلا، بے شک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، یعنی اگر انسان پوری طرح منہمک نہ ہو، خشوع پیدا نہیں ہوتا نا، پھر انسان توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب ذہن ادھر ادھر جاتا ہے تو ظاہر ذہن مشغول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح آپ کو سلام کیا، لیکن اس وقت آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1159 نمبر پر، اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ ابو الدرداء نے فرمایا، نماز کے دوران کنکریاں ہٹانے پر اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے تو میں کنکریاں نہیں ہٹاؤں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کنکریاں ہٹانا مکروہ ہے، یہ روایت فتح الباری کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کام جو انسان کو مشغول کرتا ہے، یعنی اپنی تلاوت سے دوسروں کو تشویش میں ڈالنا، کیونکہ دوسرے تشویش میں آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی حرکت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ نمازی کو کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے، کیونکہ نمازی جب کبھی اپنی توجہ ادھر ادھر پاتا ہے تو نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے ایسی تلاوت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تم میں سے ہر ایک نماز میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، چنانچہ ہرگز کوئی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، لہٰذا کوئی کسی کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا نہ کرے۔ یا فرمایا نماز میں ایسا نہ کرے، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت 1183 نمبر پر ہے۔ اسی طرح نماز میں ادھر ادھر توجہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ادھر ادھر توجہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو دل ادھر ادھر توجہ کرتا ہے، دوسرا آنکھیں، نظریں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ دونوں طرح سے ہی کسی جانب توجہ کرنا ممنوع ہے، اس سے نماز کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص نماز کے دوران اپنی آنکھیں، اپنے دل میں کوئی اور بات لے آئے، کسی اور کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جائے، تو اس کی مثال ایسے آدمی کسی ہے جسے کسی بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، اپنے قریب بٹھایا، بات چیت کی، اس کی طرف توجہ کی، لیکن اس دوران بادشاہ کی بجائے اس کی نظریں ادھر ادھر دائیں بائیں یعنی مختلف چیزوں میں مشغول رہیں۔ جب اس نے اپنی نظروں اور دل کو بادشاہ کی طرف نہیں لگایا تو بادشاہ کی کوئی بات اسے کیسے سمجھ آئے گی، جبکہ اس کا دل و دماغ حاضر ہی نہیں تھا۔ ایسے فرد کے ساتھ بادشاہ کیا سلوک کرے گا، اچھا سمجھے گا؟ ایک عام آدمی کو بھی کوئی اگنور کرتا ہے، اسے اتنا برا لگتا ہے، اور بادشاہ کو کوئی اگنور کر دے تو اسے کتنا برا لگے گا۔ بادشاہ اگر نرمی سے بھی کام لے گا تو کم از کم اس کی نظروں سے وہ فرد گر جائے گا، اور غصے میں وہ اپنے سے دور کر دے گا۔ یہی حال اس نمازی کی ہے جس کے دل اور نظر پورے طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جو نمازی اپنی نماز میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا شعور رکھتا ہے،
تو اس کا دل اللہ کے خوف سے، اس کی ہیبت سے بھر جاتا ہے، اس کی گردن اس کے سامنے جھک جاتی ہے، اور غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے سے اسے حیا آتی ہے، اور اللہ سے رخ پھیر کر ادھر ادھر نظر پھیرنے میں اسے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ دونوں نمازیں اجر و ثواب کے لحاظ سے قطعاً برابر نہیں، ایک وہ جس میں نمازی کا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اور ایک وہ جس میں نمازی کا دھیان بھرپور طریقے سے اللہ رب العزت کی جانب رہتا ہے۔ حسان بن عطیہ نے بیان کیا کہ 2 آدمی ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اجر و ثواب اور فضیلت میں بہت فرق ہوتا ہے، اتنا فرق جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے غافل اور بے پرواہ ہوتا ہے۔ یہ الوابل السیب کی روایت ہے، حافظ ابن قیم کی کتاب میں آپ اسے پیج نمبر 36 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نماز میں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے توجہ ہٹانی پڑے تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں امامہ بنت ابی العاص کی طرف توجہ کی۔ امامہ جب آپ کے پاس آئی، ہاتھ اوپر کیے تو آپ نے اسے اسی طرح سے اوپر اٹھا لیا، تو توجہ ایک لمحے کے لیے تو ہٹی۔ جیسے آپ کی کمر پر حضرت حسن اور حضرت حسین آ کر بیٹھ گئے، تو آپ بھی نہیں ہلے جب تک کہ بچے خود نہیں ہٹ گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بچہ چڑھ رہا ہے ایک لمحے کے لیے تو توجہ ہٹتی ہے، تو ایسی توجہ تو ہٹ سکتی ہے۔ اسی طرح سے نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اسی طرح سے حضرت عائشہ کے لیے دروازہ کھولنا، نماز کے دوران ممبر سے نیچے اترنا، آپ کا نماز کے دوران سانپ بچھو وغیرہ مارنے کا حکم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی نمازی جو ہے وہ اس دوران بچھو یا سانپ کو مار سکتا ہے۔ اسی طرح سے نمازی آگے سے گزرنے والے کو روکے اور نہ رکے تو اس سے جھگڑا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران آپ کا فرمان کہ عورتیں اگر کوئی غلطی دیکھیں امام میں تو تالی بجا دیں، ضرورت کے وقت ایسے افعال انجام دینا بھی ثابت ہے۔ لیکن اگر یہ حرکتیں بے ضرورت ہوں، بلا ضرورت ہوں، خشوع کے منافی ہوں گی، ان سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے گریز کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی، یعنی اللہ ان آنکھوں کو ہی لے جائے گا جو بے ادب ہیں، جو آسمان کی طرف دیکھتی ہیں۔ اسی طرح نماز میں اپنے سامنے تھوکنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ بھی خشوع فی الصلاۃ کے ادب کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا، قبلے کی طرف بلغم پڑے ہوئے دیکھا، آپ کو انتہائی ناگوار گزرا، ناگواری آپ کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ پھر رسول اللہ خود اٹھے، خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا، تو یہ نماز سرگوشی ہے۔ یا یوں فرمایا کہ رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی قبلہ تو بعد میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا اس طرح کر لو۔ ٹیشو پیپر آپ کو بہت ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہو۔ تو اس دور میں مسجد میں چٹائیاں، مصلے، کارپیٹس اور سجادے بچھے رہتے تھے، اس لیے ایسی جگہوں پر تھوکنے سے روکا گیا کیونکہ وہ مسجد کو گندہ کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے نماز میں خشوع کو یعنی خشوع کے راستے میں رکاوٹ بننے والا عمل یوننگ بھی ہے۔ آپ جب جمائی لیتے ہیں، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ جمائی لینے کے مسنون طریقے کو جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اچانک پتہ چلتا ہے یوں بہت ہی معتبر کوئی شخص آپ کے سامنے، اس کا پورا منہ کھل گیا، اس نے ہاتھ ہی نہیں رکھا۔ تو اللہ کے رسول نے یوننگ کرتے وقت بھی اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا کہ آپ کا منہ پورے طریقے سے کھلے نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کھلے۔
سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ سستی اور ثقل کی نشانی ہے، اور امتلاء بدن کی، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے اس کو روکے جہاں تک ہو سکے، یعنی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ صحیح مسلم کی 2994 نمبر روایت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے؟ جب انسان منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتا پھر وہ ہنستا ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے گریز کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے اختصار سے منع کیا ہے، اور اختصار یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو اپنی کمر پر رکھ لے۔ تو کمر پر ہاتھ رکھنے سے اہل دوزخ کو راحت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ نماز کے دوران صدل سے بھی پرہیز کا حکم ہے۔ صدل اور منہ ڈھانکنے سے روکا ہے۔ صحیح سنن نبی داؤد کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، 597 نمبر روایت ہے۔ صدل کے معنی ہے کپڑے کو اتنا لٹکا کر پہننا کہ زمین کو چھو جائے۔ تو صدل مطلقاً ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ تکبر ہے، اور نماز میں تکبر سے زیادہ قبیح اور قابل مذمت کوئی چیز نہیں۔ صدل کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کپڑے کو سر یا کندھے پر ڈال لیا جائے، اس کے کناروں کو آگے کی طرف یا بازوؤں پر لٹکایا جائے، اور پھر نمازی اس کو بنانے اور سنوارنے میں مشغول ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے یوں تو سر ڈھانپا ہوا ہے، کوئی اسکارف لیا اور یہاں کندھوں پہ کوئی چادر ڈال لی، تو اب کبھی چادر ایک طرف سے کھینچتے ہیں آپ، کبھی دوسری طرف سے کھینچتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں تو چادر ویسے ہی کہیں اور رہ جاتی ہے، آپ وہی چادر اٹھاتے ہیں، آپ پھر اٹھا کے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو یہ نماز کی طرف سے توجہ ہٹانے والے عوامل ہیں۔ اسی طرح سے اب دیکھیں، جیسے نماز میں سم ٹائمز ایسے عبائے لوگ پہنتے ہیں جس کی وجہ سے عبائے کو ہی سمیٹتے رہ جاتے ہیں، عبایا ادھر گیا اور آپ سمیٹ کے آپ کا سارا دھیان عبائے کی طرف ہی رہتا ہے، اس کو لپیٹنے میں، اس کو سنوارنے میں، اس کو اٹھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے منہ ڈھانپنے کی جو ممانعت ہے اس کی کئی ایک توجیحات کی جاتی ہیں، کہ یہ ہے کہ اس سے نمازی کی قرات کا حسن اور سجدے کا کمال متاثر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے چوپایوں کی مشابہت سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اس کی تراش خراش اور صورت بھی عمدہ بنائی ہے، اس لیے بڑے عیب کی بات ہے کہ انسان جانوروں کی نقالی شروع کر دے اور اپنی چال ڈھال اور اپنی حرکات سے حیوانیت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ نماز کے دوران یہ چیزیں خاص طور پر ممنوع ہیں، کیونکہ یہ خشوع کے منافی ہیں۔ کسی نمازی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی ہیبت اور حالت کو ان کے ذریعے خراب کر لے۔ اس سلسلے میں کئی ایک احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث میں نماز میں 3 چیزوں سے منع کیا گیا: کوے کی طرح چونچ زنی کرنے سے، یہ ٹھونگا لگایا اور واپس۔ سجدے میں ایسا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے درندوں کی طرح زمین کے ساتھ لپٹنے سے، یعنی ہاتھ کو کوہنیوں سمیت زمین پر رکھ کر سجدہ کرنے سے۔ جیسے آپ یوں ہاتھ رکھتے ہیں نا، پوری اگر کونی سمیت زمین پر ہاتھ پڑا ہوا ہے تو ایسے بازو کون بچھاتا ہے؟ کتا۔ تو کتے کی طرح بازو بچھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اور اونٹ کی طرح کسی ایک جگہ کو وطن بنانے سے، جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ سیٹ رکھتے ہیں، آپ کی مخصوص جگہ کوئی بن جاتی ہے، جب لوگ مسجد جاتے ہیں نا، ان کی بھی جگہ مخصوص ہو جاتی ہے۔ تو یہ مخصوص جگہ کو مخصوص کرنے کا عمل اونٹ کا ہے، اونٹ کی طرح کے کام نہیں کرنے نماز میں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 3 ہے، پیج 428 ہے۔ ایک روایت میں کہ رسول اللہ نے ہمیں مرغ کسی چونچ زنی سے، کتے کی طرح ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھنے سے، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے اور نظریں دوڑانے سے منع کیا ہے۔ تو یہ چند ایک اسباب تھے جن کی وجہ سے نماز میں خشوع حاصل نہیں ہوتا۔ آپ ان کو دور کریں گے تو انشاءاللہ خشوع حاصل ہوگا۔
حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں پیج نمبر 40 پہ نمازیوں کی کچھ اقسام بتائی ہیں. نمازیوں کی 5 اقسام ہیں، اور ان میں سے پہلی قسم ہے ان نمازیوں کی جو نماز